اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آپ سب کو قرآن کریش کورس لیول 2 کے 8ویں لیکچر میں اور 8ویں سیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے پیارے نبی سے ایک خوبصورت حدیث ہے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں اشراف امتی حملۃ القرآن، کہ جس میں آپ بیان فرماتے ہیں کہ میری امت کے اشراف، میری امت کے شریف ترین، مکرم، با احترام اور با عزت افراد وہ ہیں کہ جو حامل قرآن ہیں. حامل قرآن یعنی کہ جنہوں نے قرآن کو حمل کیا ہے، جنہوں نے قرآن کو اپنے ساتھ رکھا ہے، صرف اپنے ساتھ ظاہری طور پر نہیں بلکہ باطنی طور پر، کہ جو قرآن کے اوپر تفکر تدبر کر کے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. پروردگار سے بھی یہی دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اس قرآن ریسیٹیشن کے ساتھ، یہ جو ہم قرآن پڑھنا سیکھ رہے ہیں، اس سیکھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھنے اور پھر قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم نے اپنے گزشتہ لیسن میں حروف مقطعات کے بارے میں سیکھا. ہم نے کہا حروف مقطعات 29 صورتوں کی ابتدا میں آئے ہیں، اور یہ کون سے حروف تھے؟ 14 حروف تھے کہ جو صراط علی حق نمسکہ کر کے، جیسے ہم نے بیان کیا، ایک جملے میں اس کو بیان کیا گیا تھا، اور اس کا مطلب تھا کہ امام علی علیہ السلام کا جو راستہ ہے یہ حق ہے، اور ہم اسی سے تمسک کرتے ہیں، اسی سے متمسک ہیں. اور ہم نے بتایا کہ حروف مقطعات جو ہیں اس کے اوپر جو ہے کتنے مقطعات کے جو حروف تھے زیادہ تر کے اوپر مد آتا تھا، تو جس جگہ پر مد آئے گا اس کو اسٹریچ کرنا ہے، اس کو کھینچنا ہے. اور مد کا ہم نے آلریڈی حروف مقطعات سے پچھلے والے لیسن میں بیان کیا تھا کہ مد کس کو کہتے ہیں اور اس کو کتنا کھینچنا چاہیے لانگ ووول سے زیادہ. آج ہم اب چلتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف، کہ جس میں ہمارے پاس آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ، جس کو التقاء ساکنین یا یہ کہ نون قطنی اس کو کہا جاتا ہے. التقاء ساکنین یعنی ساکنین، التقاء یعنی جہاں پر دو ساکن آ کے ملاقات کریں. ہم جانتے ہیں کہ عربی زبان میں، جیسے کہ ہم نے بتایا، یا کہ حتیٰ کہ دوسری زبانوں میں بھی، جو حرف سکون ہوگا، جس حرف کے اوپر سکون ہوگا، یعنی کوئی بھی حرف ساکن ہو تو وہ پروناؤنس نہیں کیا جا سکتا. اس سے پیچھے کوئی ایسا حرف ہونا چاہیے کہ جس سے وہ پروناؤنس کیا جا سکتا ہے. تو یہاں پر کیا ہم اس چیز کا سبق حاصل کر رہے ہیں کہ جب دو ساکن یعنی دو سکون آپس میں ساتھ آ جائیں گے، ایک سکون پھر اس کے بعد دوسرا سکون ہوگا، تو وہ پروناؤنس نہیں ہو سکتا. تو جب اکیلا بھی ساکن ہوگا یعنی کوئی سکون ہوگا، جب تک اس سے پہلے کوئی حرکت نہیں آتی ای یا او کی، تو اس کو ملا کے پڑھا نہیں جا سکتا. مثال کے طور پر اگر نون کے اوپر سکون ہو تو میں اس کو پروناؤنس کیسے کروں؟ پروناؤنس نہیں کر سکتا. تو اسی لیے ہم محتاج ہیں کہ اس سے پہلے کوئی ایسا حرف ہو اور کوئی لیٹر ہو کہ جس کے اوپر کوئی حرکت ہو، اوپر یا نیچے کوئی حرکت ہو، تو پھر اس کو بیان کیا جائے. تو اس کی صورت میں کیا کہتے ہیں؟ اس کی صورت میں ایک نون آ جاتا ہے. اب جیسے اس پیج پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نون قطنی لکھا ہے. اب نون قطنی کیا ہے، یہ اگلے پیج پہ آپ کے لیے بیان کرتے ہیں ایگزامپل کے ساتھ. آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کنڈیشن کیا ہے. کنڈیشن یہ کہ لاسٹ لیٹر جو ہے فرسٹ ورڈ کا، یعنی کوئی بھی ورڈ، فرسٹ ورڈ سے مراد ہے کہ جو ہمارے مد نظر ہے. اب ایک آیت کے اندر ہو سکتا ہے کہ 10 ورڈز ہوں، 10 کلمہ ہوں، 10 جملے، ایک جملے کے اندر 10 ورڈز ہوں یا الفاظ جتنے بھی ہوں. تو لاسٹ لیٹر جو ہے پہلے ورڈ کا، اس کے آخر میں تنوین ہو. تنوین کیا تھی؟ ان کی آواز. یہ دیکھیے مثال کے طور یہ لائن ہے، ان یا ان یا ان. تو ان یا ان. اب ان یا ان جو ہے تنوین ہے، مگر اگر میں اس کو آپ سے پوچھوں کہ آپ کو آخر میں کس چیز کی آواز آ رہی ہے، دیکھیے میں بولوں گا، آپ غور سے سنیں. ان تو آپ کہیں گے اس کے آخر میں نون ساکن ہے. جی بالکل صحیح آپ نے کہا کہ وہ نون ساکن آخر میں آ جاتا ہے. تو جب وہ نون ساکن آ جائے گا اور اگلا ورڈ جب ہوگا اس کے اوپر بھی اگر سکون ہو، تو آپ یہ دیکھیے یہ اگلے ورڈ پہ جائیں گے، یہ سیکنڈ ورڈ ہے اور اس کا فرسٹ لیٹر جو ہوگا وہ ساکن ہے. یہ دیکھیے لائن ہے، کوئی حرف ہے اور اس کے اوپر ایک سکون ہے، تو سکون ہوگا. تو پچھلا والا ان یا ان کی ساؤنڈ بھی سکون تھا،
اور یہ نیکسٹ ورڈ جو ہے اس کا پہلا ورڈ بھی جو ہے وہ سکون ہے، تو یہ تلفظ نہیں ہو سکتا۔ تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اس صورت میں کرنا چاہیے کہ اس تنوین کی یعنی ان، ان یا ان، اس کی ایک حرکت ہٹا دیں۔ اگر ان ہے 2 زبر ہیں تو ایک زبر ہٹا دیں، ان ہے یعنی 2 زیر ہیں تو ایک زیر ہٹا دیں، ان یعنی 2 پیش ہیں تو ایک پیش ہٹا دیں۔ تو تلفظ ان کی جگہ آ ہو جائے گا، ان کی جگہ ای ہو جائے گا، ان کی جگہ او ہو جائے گا۔ صرف اتنا نہیں، اس کے بعد ایک آپ نے نون کو ایڈ کرنا ہے، نون زیر کے ساتھ، یعنی 2 ورڈز کے درمیان میں، پہلے والے ورڈ اور دوسرے ورڈ کے درمیان میں ایک نون زیر کے ساتھ ایڈ کرنا ہے، اس کو کنیکٹ کر کے پھر جو ہے تلفظ کرنا ہے۔ ابھی ہم ایگزامپل جب دیکھیں گے تو آپ کے لیے یہ بہترین طریقے سے واضح ہو جائے گا۔ ابھی دیکھیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک ہی ایگزامپل دی ہے مگر اس کو 2 بار لکھا گیا ہے، کہ یعنی پہلی ایگزامپل دی بھی ہے یعنی وداؤٹ اپلائنگ، یعنی اس رول کو اپلائی کیے ہوئے بغیر، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جزاءً، اور یہ اگلا جو ہے آپ یہ دیکھیے یہ الف اور لام جو ہے یہ اس کے اوپر سکون ہے، تو یہ نہیں پڑھا جا سکتا یہ ورڈ، کیونکہ جزاءً ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس طرح ہے جیسے ہم نے بیان کیا کہ نون آخر میں ساکن آتا ہے، تو یہ حمزہ دیکھیے مثال کا حمزہ کے اوپر زبر ہے اور نون ساکن ہے تو یہ ان ہو گیا۔ اب اس کو کس طرح پڑھیں گے کہ یہ نون آپ یہ میں ایک منٹ آپ کو کلر کر کے بتاتا ہوں، یہ نون بھی ساکن ہے اور اس کے بعد یہ بھی ساکن ہے، تو اس میں جو ہے وہ بیان اس کو ساتھ ملا کے نہیں پڑھا جا سکتا۔ تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ اس صورت میں ایسا ہو جائے گا کہ ہم نے جیسے کہا کہ اس کے ایک زبر کو ہٹا دیا جائے، صرف ایک زبر لکھی جائے اور اس کے بعد ایک نون اور نون کے نیچے زیر لکھی جائے، زیر آ جائے، تو کس طرح ہو جائے گا یہ آپ نیچے والی اگزامپل میں دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل اس طرح ہو جائے گا کہ جزاء اور یہ نون کسرہ کے ساتھ یعنی نون زیر کے ساتھ نیل آگے ملا دیں گے تو ہو جائے گا جزاء نیل، جزاء الحسنى، جزاء نیل، میں نہیں کہہ رہا جزاء نیل نہیں کہنا، جزاء الحسنى، اس کو اس طرح پڑھا جائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی اور ایگزامپلس کی طرف۔ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے یہاں پر سورہ توحید موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر دیکھیے اب آپ سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کریں کہ اس آیت کے اندر کہاں کہاں پر آپ کو نظر آئے گا، ان ساری آیات کے اندر۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے قل هو اللہ احد، اگر ہم رک جائیں گے تو یہ دون جو ہے احد ہو جاتا تھا، بجائے اس کے کہ احدن کنٹینیو کریں۔ اگر کنٹینیو کریں گے تو یہ اس طرح ہو جائے گا دون، مثال کے طور پر اگر اس کو پڑھیں گے تو یہ ایسا ہو جائے دون، مگر اگلا والا جو ہے وہ الف اور لام آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، اس کو اس صورت میں کس طرح کنیکٹ کریں گے، اس میں یہ ہو جائے گا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دال کے اوپر 2 ضمہ تھی، 2 پیش سے 1 پیش لے کر آئے اور اس کے بعد نون لے کر آئے اور نیچے کسرہ۔ تو اگر میں کنٹینیو کروں گا تو میں اگر اس طرح پڑھوں قل هو اللہ احد اللہ الصمد تو یہ غلط ہو جائے گا۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اگر میں رکنا چاہوں تو رک سکتا ہوں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ یہ اب آپ یہ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ ہم جب اس کو رک کے دوسری آیت کو الگ پڑھ رہے ہیں تو کیوں وہ وجود میں نہیں آ رہا التقاء ساکنین یا نون، جس کو نون قطنی کہتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ اس صورت کے اندر سٹاپ کرنے کی صورت کے اندر 2 ساکن ایک ساتھ نہیں آ رہے، 2 سکون، مگر اگر کنٹینیو کریں گے تو 2 سکون آئیں گے۔ ایک ورڈ جو آپ کے سامنے پہلا ورڈ ہے اس کا آخری لیٹر سکون اور جو نیکسٹ ورڈ ہے اس کا پہلا لیٹر سکون، تو جب 2 سکون ساتھ میں آ جائیں گے تو اس وقت اس کو پڑھنے کی دشواری اور مشکل ہوتی ہے، تو اسی لیے اس میں التقاء ساکنین اور یہ نون کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اب اگلی مثالیں دیکھیے، ابھی آپ اس میں دیکھیے یہ ہے مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم، یہ دیکھیے کرماد، پھر آگے دیکھیے یہ الف جو ہے اور اس کے بعد یہ شین جو ہے اس کے اوپر بھی سکون ہے، تو یہ اشتدت ہے، مگر اس کو کس طرح پڑھا جائے گا؟ کیونکہ شین کے اوپر بھی کرمادین شدت نہیں پڑھا جا سکتا کیونکہ شین کے اوپر بھی سکون ہے۔ تو اس کی صورت میں کیا ہوگا؟ اس کے 2 جو تھے 2 میں سے ایک کو رہنے دیں گے، ایک کسرہ ایک زیر رہے گا اور اس کے نون کے نیچے زیر آ جائے گا۔ اب یہ میں نے دونوں کاٹ دیے تاکہ آپ کو بیان کر سکوں کہ ایک صرف رہے اور اس کے بعد جو ہے نون آ جائے زیر کے ساتھ، تو یہ ہو جائے گا کرما
اشتدت، کرماد اشتدت. اگر میں کہوں کرماد اشتدت نہیں، تلفظ صحیح نہیں ہے، تو کرماد اشتدت. ابھی ہم چلتے ہیں اپنی اگلی اگزامپل کی طرف کہ یہاں پر بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس آیت کے اندر وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ. یہاں پر دیکھیے بالکل اسی طرح ہی خبیثۃ، اور یہاں پر دیکھیے اگلا بھی جیم ہے جس کے اوپر سکون ہے، تو دو سکون نہیں ہو سکتے. اب اس کی حرکت کو ہم نے کینسل کیا ایک سیکنڈ کے لیے، اور اس میں ایک ہی کسرہ ڈالا، ایک ہی زیر ڈالا اور ایک نون، اور یہ زیر اس کے ساتھ آ گیا، تو یہ ہو جائے گا خبیثۃ نجتثت، خبیثۃ نجتثت. آپ نے دیکھا. اب ہم چلتے ہیں اپنی اگلی اگزامپل کی طرف. اب اس اگزامپل میں دیکھ سکتے ہیں فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ ہے، اس کے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ سکون، تو دو سکون آ گئے. تو اس میں ہم کیا کریں گے، اس کی ایک حرکت کو ہٹا دیں گے. ایک حرکت کو ہٹانے کے لیے میں اس کو راؤنڈ کیا، ایک حرکت رہی، اور اس کے لیے نون کسرہ کے ساتھ، تو قریۃ نستطعما. یہ پوری آیت ہے. اب آپ اگلی اگزامپل بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جزاء الحسنہ میں ہم نے پہلے آپ کو اگزامپل جو پہلے دے چکے ہیں، وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى. اب اس کو میں پڑھوں گا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر ایک فتحہ، اور ہمیشہ نون کے نیچے زیر ہوگا، چاہے اس سے پہلے جو ہے، جو اس سے پہلے والا لیٹر ہے، جو اس سے پہلے والا حرف ہے، چاہے اس کے اوپر زبر یا پیش ہو یا اس کے نیچے زیر ہو. تو اب یہ دیکھیے میں اس آیت کو تلاوت کروں گا تو آپ غور سے سنیے کہ میں جب اس پوائنٹ پہ آؤں گا تو اس کو کس طرح نون کو تلفظ کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. آپ نے دیکھا جزاءً الحسنى. اب دیکھیے جزا کے اوپر اس کا مد تھا، اس کو مد کو صحیح طریقے سے بجا لانا ہے، جزاءً الحسنى. تو انشاءاللہ تھوڑی سی پریکٹس آپ کریں گے تو آپ کے لیے یہ اور واضح ہوتا چلے گا. چلے ایک اور اگزامپل ہم دیکھتے ہیں. جی آپ اس اگزامپل میں آپ دیکھیے ان ہوا الا رجل. ابھی تک جتنی اگزامپلز آئی تھی اس کے اندر ان یا ان کی آواز تھی، یعنی دو فتحہ تھے، دو زبر تھے یا دو زیر تھے. اب اس اگزامپل کے اندر دو پیش ہیں. آپ یہ دیکھیے رجلون. اگر میں آپ سے سوال کروں کہ اس صورت میں کیا کرنا چاہیے تو آپ یہ کہیں گے کہ اس میں سے ایک اس کی حرکت کو ہٹا دیں، یعنی دو پیش ہیں تو اس میں سے ایک پیش کو ہٹا دیا جائے. یہ دیکھیے اب میں اس کو میں مثال کے طور پہ اس کو کاٹتا ہوں. دو پیش تھے تو ایک پیش کو ہٹا کے ایک پیش لکھ دیا، اور پھر ایک نون لے کر آیا اور اس کے نیچے کسرہ یعنی اس کے نیچے زیر، تو یہ ہو گیا رجلو نفترا. اب میں اس کی تلاوت کروں گا، آپ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. رجل افترى، یہ دیکھیے رجل افترى، تو اس کا تلفظ اس طرح ہوگا. آئیے ہم چلتے ہیں، ابھی تلاوت سنیں گے اور پھر انشاءاللہ جو تلاوت آپ سنیں گے اس کو غور سے سنیے کہ ان آیات کے اندر دیکھیے کہ دو مختلف آیات ہیں. تو پہلی جو آپ آیت سنیں گے وہ سورہ حج کی 11ویں آیت ہے، اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے جو سلیکٹ کی گئی ہے. تو دو آیات مختلف جگہ سے سلیکٹ ہیں. آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دو آیات میں کہاں پر یہ التقاء ساکنین یعنی دو ساکن جو آ رہے ہیں اور کہاں پر یہ نون جو ہے نون قطنی پائی جاتی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ
فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ابھی ہم نے سورہ حج کی 11ویں آیت کی تلاوت سنی، تو اب ہم اس پیج پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں پر جو کلر ہوا ہے کہ کہاں پر یہ رول پایا جاتا ہے. اس پیج پہ دیکھیے یہ آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ. اب یہ دیکھیے یہاں پر میں نے کلر کیا ہوا ہے اس کے اوپر، تو آپ کو کلیئرلی پتہ چل جانا چاہیے، اور آپ نے جب سنا بھی تو آپ کو احساس ہوا ہوگا کہ یہ خیرون، اور آگے جو ہے طا جو ہے اس کے اوپر سکون تھا، تو یہ ہو جائے گا خیرو نطمئن. اسی طرح اگلا بھی فتنتون، تو یہاں پر میں کاٹ کے اس کو ایک لیا. تو اب آپ یہ اگر سوال کریں کہ میں کیوں کاٹ رہا ہوں، اس لیے کاٹ رہا ہوں کیونکہ جگہ اس کی اتنی ہے کہ اگر ایک کو کاٹوں تو دونوں کٹ جاتے ہیں، تو صرف سمجھانے کے لیے دونوں کو ہٹا کے میں ایک لکھ رہا ہوں تاکہ واضح رہے، مگر اصل میں صرف اس میں سے ایک ہی حرکت کٹے گی. تو یہ دیکھیے واپس میں نے ایک حرکت لکھ دی اور یہ نون اس کے نیچے زیر آ جائے گا، تو ہو جائے فتنتون قلب. اب اسی طرح اگلی آیت جو سنیے سورہ بقرہ کی آیت جو تھی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 تھی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آیت لمبی ہے، اس میں اس جگہ پر آیا ہے کہ جو بلو کلر آپ کے سامنے یہ جو ہوا ہے خیرون اہبتو، تو یہ ہو جائے گا خیرو نہبتو. ہم نے ان آیات کو سنا اور اس میں دیکھا کہ کہاں پر یہ التقاء ساکنین پایا جاتا ہے، کہاں پر دو سکون تھے اور کہاں پر یہ نون قطنی آتا ہے اور اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے. آئیے ہم آج کے اس سیشن کو اختتام پر پہنچاتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار تجھے اس ماہ مبارک رمضان کا واسطہ ہے، پروردگار ہماری عاقبت بخیر فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ.